السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت ہی اچھے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیر و عافیت سے ہوں۔ بس گھر میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے اتنے لیٹ آج کل ولاگ جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں پاکستان جانے کی تیاریاں کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے ہے مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا وائس ریکارڈنگ کرنے کا۔ میرے پاس ولاگ سارے بنے پڑے۔ خیر یہ ایک چیز میں شاپ سے یہاں سے اٹھا کے لے آئی تھی، اور میں یہ سوچ کے لے آئی تھی کہ جو ہمارے ہیئر اینڈز ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے بال اکثر، تو ان کو یہ صحیح کرنے کے لیے میں یوز کروں گی۔ لیکن گھر آ کے میرے سامنے سے ایک ریل گزری انسٹاگرام پہ جس میں وہ اپنی داڑھی کو بندہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، تو میں نے فوراً یہ رکھ دی۔ آئی تھنک جس پرپس کے لیے میں لے کے آئی تھی اس میں بھی یوز ہو جائے گا، اور جس پرپس کے لیے وہ دکھا رہے تھے اس میں بھی یوز ہو جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں میں کس پرپس کے لیے یوز کر سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد آج مجھ سے بہت بڑا بھنڈ ہو گیا ایک، کہ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا بس میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ یہ میرے ہسبینڈ کی بالکل نئی شرٹ تھی، وہ کبھی کبھار پہنتے تھے اور اتنی وائٹ تھی۔ کچھ دن پہلے میں اس کی تعریف اتنی زیادہ کر رہی تھی کہ یہ بہت اچھی آپ کو لگتی ہے اور اتنا زیادہ اس کا وائٹ کلر ہے تو یہ بہت اچھی ہے۔ اور غلطی سے جو میں نے ہے نا جتنی بھی ٹی شرٹس وغیرہ میں مشین میں دھوتی نہیں ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کھلی ہو جاتی ہیں یہاں پر جو آٹومیٹک واشنگ مشین ہوتی ہیں ان کے اندر، تو ان کو اکثر میں ہاتھ پہ دھو دیا کرتی ہوں، اور غلطی سے بس اس کے اندر جو ہے نا سارے 2-3 وائٹ ٹی شرٹس تھی، تو اس کے ساتھ ایک غلطی سے میں نے کوئی ریڈ کلر کی شرٹ اندر ڈال دی، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا کلر اترتا ہے، وہ بھی نئی شرٹ تھی۔ بس اتنی زیادہ بڑی غلطی جو ہے نا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی کی ہوگی، تو سارا اس کا کلر جو ہے نا وہ اس وائٹ شرٹ پہ چڑھ گیا۔ اور ابھی جو ہے نا میں اس کو اتارنے کی کافی میں نے ٹرائی کی بلیچ وغیرہ سے، ہر چیز سے، لیکن کچھ حد تک اترے داغ اور کچھ حد تک نہیں اترے۔ خیر فی الحال گھر میں ہی یوز کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا بار بار دھلنے سے شاید یہ داغ اتر جائے۔ اور اس کے بعد یہ سب جو چیزیں تھی فائنلائز کر رہی تھی، میں بیگ میں رکھ رہی تھی جو میں نے اپنے سسرال والوں کے لیے لی تھی، ان کو الگ الگ سے ہر ایک گھر کے لیے جو ہے نا میں نے الگ سے ایک شاپر بنا دیا تھا، اور ان میں ان کی الگ الگ سے چیزیں ڈال دی تھیں۔ اور اس کے بعد یہ گھر میرا بھی فی الحال فل بکھرا ہوا ہے۔ کافی چیزیں میں نے سمیٹ لی تھی اور کافی جو ہیں وہ ابھی تک رہتی ہیں۔ بس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے اپنے سسرال والوں کے لیے لی تھی، اور باقی کچھ یہ جو چیزیں ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے لی تھی، امی لوگوں کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے، تو ان کے بھی الگ سے مجھے ابھی جو شاپر بنانے تھے، تو اس لیے میں نے ان کو نکال کے اپنی یاد دہانی کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں باہر رکھی تھی کہ میں ان کی پکچرز بنا لیتی تاکہ مجھے یاد رہے کہ کون سی چیز اس کو دینی تھی۔ خیر آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ پھر گھر کیوں چینج کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں اور کچھ دن کے لیے جائیں گے، شاید 10 دن سے بھی زیادہ دن کے لیے۔ تو جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اس کا کرایہ ہمیں بہت زیادہ پڑ رہا ہے، تقریباً 4400 سے زیادہ ہمیں کرایہ اس کا دینا پڑتا ہے۔ تو اب ہم جب تقریباً آدھا مہینہ جو ہے یا اس سے بھی زیادہ شاید ہم پاکستان رہیں گے، تو پھر اتنا زیادہ کرایہ دینا بالکل بھی خالی گھر چھوڑنا مناسب نہیں تھا کہ گھر میں صرف سامان پڑا ہوا ہے اور ہم اتنا زیادہ رینٹ دیں۔ ایک یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے سوچا کہ ہم چینج کر لیتے ہیں اور کوئی ایسا روم یا ماسٹر روم یا اس طرح کی کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے اندر ہم اپنا سامان کچھ جو ہے وہ رکھ کے جائیں، اور اگر واپس بھی آئیں تو ہم اس گھر میں کچھ دن سٹے کریں اور اس کے بعد ہم چینج کر لیں گے یا کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے۔ ہم بہت دنوں سے گھر کو چینج کرنے کا سوچ رہے تھے، اسٹوڈیو کو، کیونکہ بہت ہی زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا۔ ہماری جو ہاف سیلری ہے وہ تقریباً اسٹوڈیو کے اندر جو ہے نا رینٹ میں جا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ جہاں ہم دیکھ رہے تھے ہر جگہ پر رینٹ اتنے زیادہ ہائی ہو رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ہر طرف رینٹ ہائی ہو جائے، ہم ایئرلی جو اپنا ہے نا کوئی اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ خیر میرے پچھلے ولاگز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ تلاش کر رہے تھے کئی جگہوں پر ماسٹر روم یا جو ہے وہ اسٹوڈیو یا کوئی اس طرح کی چیز۔ مجھے ایکچولی جانا تھا 2-3 مہینوں کے لیے پاکستان، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تقریباً 10-20 دن کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، تو اتنے دن کے لیے پھر ہمیں یہ گھر اتنا زیادہ رینٹ پے کرنا مناسب نہیں لگا۔ تو اگر وہ بھی اکیلے آتے ہیں تو پھر اتنے بڑے اسٹوڈیو میں ان کا رہنا بھی ظاہر ہے مہنگائی والی مہنگی بات ہے کہ اتنے بڑے اسٹوڈیو میں وہ اکیلے رہیں گے اور اتنا زیادہ رینٹ پے کریں گے، تو اس لیے وہ ماسٹر روم کوئی اپنے لیے دیکھ رہے تھے، اور ہم نے کافی زیادہ سرچ کیا، اور یہاں پر ماسٹر روم کی جو رینٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہے۔ خیر ہم نے 1-2 جو ہیں وہ سرچ کیے تھے، میرے پچھلے ولاگز میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک فائنلائز ہم نے کر لیا تھا۔ وہ انشاءاللہ میں جب
واپس آئیں گے یا میں جو ہے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے وہ پورا ماسٹر روم دکھاؤں گی اور وہ دکھاؤں گی گھر کہ کس طرح یہاں پر رینٹ ہے اس کے اور کتنے کا ہمیں وہ پڑا اور کیا سین بنتے ہیں۔ خیر ہمارا ابھی کوئی فائنلائز نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے لیے وہاں رہتی ہوں یا میں جلدی واپس آ جاؤں یا شاید ہم پکا پاکستان چلے جائیں، یا کچھ بھی نہیں پتہ اس ٹائم، اس لیے ہم جو ہے نا فی الحال کسی ماسٹر روم یا کسی ایسی جگہ کا سوچ رہے تھے۔ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ کسی کے گھر پہ جو ہے نا ہم اپنا سامان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو واپس آئیں گے تو سرچ کر کے تو اس کے بعد جو ہے ہم رہ لیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کا اپنا ایئرلی گھر نہیں ہوتا نا، تو آپ سامان کے لیے گھر کو بند کر کے جاؤ اور اتنا رینٹ آپ کو پے کرنا پڑے۔ ظاہر ہے پاکستان بندہ جاتا ہے تو 5-6 دن کے لیے تو جانا نہیں ہوتا، تقریباً اب 10-20 دن تو رہتے ہو، تو مہینہ تو تقریباً آپ گزار ہی لیتے ہو پاکستان، اور پھر اس مہینے کا اتنا زیادہ رینٹ پے کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، تو وہی کہ خاص طور پہ تو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ تو جتنا ہم نے یہاں رینٹ دینا ہے وہاں ہم کوئی چیز پرچیز کر لیں گے، یا ویسے اس پیسے کو جمع کر کے ہم نیکسٹ جو ہے کچھ اور جگہ پہ اچھی جگہ پہ رہ لیں گے۔ تو بس یہی وجہ تھی، لیکن ہمیں کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا نہیں ملا جس کے گھر ہم اپنا سامان رکھ کے اتنا جاتے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ماسٹر روم جو ہے وہ لے لیتے ہیں جہاں پر یہ سارا سامان رکھ دیں گے۔ تو خیر اللہ کر کے ہمیں مل گیا ماسٹر روم، اور وہاں فی الحال ہم نے سامان شفٹ کیا ہے اور اس کو سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ ہم نے پے کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم پاکستان سے واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم وہاں کتنا عرصہ رہتے ہیں، یا میرے ہسبینڈ اکیلے آتے ہیں یا میں بھی آتی ہوں، یا ہمیں کیا نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے۔ تو تب تک یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑا، ورنہ اس گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ سکون تھا اور اچھا بھی تھا، کھلا بھی تھا، اور سب سے اچھی بات کسی بھی جگہ پہ آپ جہاں رہتے ہو نا، وہ کس بندے کا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے میں تقریباً 7 سے 8 مہینے ہو گئے اس اسٹوڈیو میں رہتے ہوئے، اور یہ ایجپشین بندہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ بہت 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 اچھا جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا، اور ہر چیز جو ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تھی یا کوئی چیز خراب ہوتی تھی، ہم اس کو فون کرتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے تو فوراً یہ ہمیں صحیح کروا کے ہر چیز دیتا تھا، اور اس کا بیہیویئر ہر چیز بہت اچھی، بہت، میں جتنا کہوں نا اس کی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو آپ کا جو اس طرح بندہ ہو نا جس نے آپ کو رینٹ پہ دیا ہو یہاں پر، وہ اچھا ہو تو آدھے سے زیادہ جو ہے نا آپ کا وہاں رہنا سکون میں رہتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے اسٹوڈیو لیا تھا اس کی جو عورت تھی جس نے ہمیں رینٹ پہ دیا تھا وہ اسٹوڈیو، وہ پاکستانی تھی، لیکن اس نے ہمارے پاکستانی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا بالکل بھی، اور اس نے نا ہر قسم کی کسر نکالی ہے جہاں سے وہ نکال سکتی تھی، کہ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں بالکل ابھی نیو آئے ہیں یہاں پر تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، جتنا لوٹ سکو لوٹ لو۔ لیکن اس بندے نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹریٹمنٹ رکھا پورا اب تک، اور اللہ کرے کہ اب جب نیکسٹ جس ماسٹر روم میں ہم شفٹ ہونے جا رہے ہیں وہ بندہ بھی جو ہے وہ اچھا ہی ہو اور اچھے حالات اس کے ساتھ رہیں۔ خیر یہاں پر جتنے بھی کچرا وچرا سب کچھ تھا وہ اب فائنلائز میں کر چکی تھی، اور میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ گھر کو بالکل کلیئر کر دوں گی، بڑی بڑی چیزیں جو کچھ بھی پھینکنا ہے وہ یہاں سے کلیئر کر کے ختم کر کے باہر پھینکو، کیونکہ گھر میں جمع ہوتا رہے نا تو پھر بہت زیادہ اچانک سے برڈن پڑ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ کے پاس سپیس ہونا چیزیں بھی بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں کے حالات نا بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں اس بلڈنگ کے بھی، پتہ نہیں، حالانکہ کچرا پھینکنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ فلور پہ کچرا پھینک کے جاتے ہیں، حالانکہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور الاؤ نہیں ہے یہاں فرش پہ اس طرح کچرا رکھنا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آتے، اور جب بھی دیکھو نا یہ روم بیچارہ کچرے والا بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے اکثر اوقات۔ خیر آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا، بس یہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے ہمیں اپنا اسٹوڈیو چھوڑ کے ماسٹر روم کی طرف شفٹ ہونا پڑا، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہو وہ بالکل کچھ اچھا ہو اور صحیح رہے۔ اللہ حافظ۔